مدینہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی ابتدا ہجرت مدینہ سے ہوتی ہے۔ ہجرت مدینہ جو تاریخ کا اہم واقعہ ہے، جہاں سے اسلامی ہجری تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے، جب مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم، مصائب اور مشکلات حد سے زیادہ بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا۔ تو تمام مسلمانوں نے آہستہ آہستہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا شروع فرما دی، اور آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے، اور ان کے علاوہ اور کچھ ایسے نادار مسلمان جو ہجرت کرنے کی طرف یعنی طاقت نہیں رکھتے تھے، وہ بھی مکہ میں رہ گئے۔ مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہاں سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں، انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی کوشش کی، اور انہوں نے دار الندوہ کے اندر ایک اجلاس بلا کر اور اس میں یہ فیصلہ کیا کہ کس طرح سے مسلمانوں سے ہم بدلہ لیں، جس میں کچھ سرداروں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، اور کچھ سرداروں کی رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، اور آخر میں معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس طرح کی تجویزیں آئیں، تو اس تجویز کو قبول کر لیا، اور اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک شخص کو منتخب کیا جائے، اور وہ رات کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا دیں گے۔ جیسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ پر معاذ اللہ حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس فیصلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو رات کے وقت جب اللہ تعالیٰ نے جب مشرکین کو سلا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے۔ وہاں پر پہلے سے سواری اور سامان تیار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر شروع فرمایا؟ دوسرا پوائنٹ، غار ثور۔ غار ثور جو مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 دن 3 رات قیام کیا، اور اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ
مکہ کے تمام حالات سے آگاہ کرتے رہتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام روزانہ کھانا پینے کا سامان وغیرہ یہ سارا پہنچایا کرتے تھے۔ تو مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی تھی، اور انہوں نے انعام کا بھی اعلان کر دیا۔ جو شخص نبی علیہ السلام کو تلاش کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ تو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے غار سور کے دانے پر پہنچ گئے، اور ان کی آواز کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور گھبرا گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لا تحزن ان اللہ معنا پڑھ کر تسلی دی اور حوصلہ دیا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس طرح 3 دن گزارنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور روانہ ہوتے وقت انہوں نے ایک کافر جس کا نام عبداللہ بن عریقت تھا ان کو اجرت پر مقرر کیا، اور اس کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا راستہ دکھائیں گے۔ اور مدینہ پہنچنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بستی جس کا قبا نام تھا، جو مدینہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھی، یعنی وہ پہلے آتی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ تو وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قیام کیا، اور ان 14 دنوں کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک چھوٹی سی مسجد جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے اس کی تعمیر شروع کی اور اس کی بنیاد رکھی، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یعنی وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے۔ مدینہ کے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، تو راستے میں قبیلہ بنو سالم، یہ وہ قبیلہ تھا جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائی تھی، اور پھر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب مدینے میں آمد، اور مدینہ کے لوگ پہلے سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کی تیاری کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ان اشعار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ شہر کے تمام لوگ، چھوٹے بڑے بوڑھے، حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی باہر نکل آئیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس کے بعد مدینہ کے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنے، ہمارے ہاں قیام فرمائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، جس شخص کے گھر کے سامنے بیٹھے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ تک تقریباً وہاں قیام فرماتے رہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر، قیام کے دوران سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی شرکت کی۔ اور مسجد نبوی کے ساتھ ایک چھوٹا سا چبوترا بھی بنایا، جس کو صفہ کا نام دیا گیا، جہاں پر صحابہ کرام دین اسلام کی تعلیم سیکھا کرتے تھے۔ اور مسجد نبوی کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات بھی بنوائے تھے، اور ازواج مطہرات کے لیے اس وقت 2 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں تھیں، حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ پھر جیسے ہی دوسرے نکاح ہوئے تو اسی طرح مزید ان کے بھی مکانات انہی کے ساتھ بنوا دیے گئے۔ اگلا پوائنٹ ہے مواخات، یعنی مدینہ کے لوگوں میں بھائی چارہ پیدا کرنا۔ جہاں مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں اپنا سامان مکے میں چھوڑ آئے۔ مدینے میں ان کے لیے نہ تو مکانات تھے اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان، نہ کوئی ان کی تجارت، نہ ان کی زمین جائیداد۔ وہ معاشی حوالے سے بہت زیادہ کمزور تھے اور بہت پریشانی کی حالت میں تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاشی حوالے سے ان کو مستحکم اور پائیدار بنانے کے لیے مواخات مدینہ قائم کیا، جس میں انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا، اور ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انصار مہاجرین مسلمانوں کی ہر حال میں مدد کریں گے، ہر اعتبار سے، ان کے کھانے پینے کے حوالے سے، ان کے کاروبار کے حوالے سے، ان کے گھر وغیرہ کے حوالے سے۔ تو انصار نے بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کی مدد کی، اور وہ چند عرصے میں ہی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے، اور اس طرح مسلمان اندرونی طور پر بھی طاقتور بن گئے، اور اندرونی جو ایک مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا۔ اگلا پوائنٹ ہے میثاق مدینہ، یعنی میثاق مدینہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے جو 2 بڑی اقوام تھیں، ایک مسلمان اور ایک یہود، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، یعنی بنو قینقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور مسلمانوں کے 2 قبیلے تھے، یعنی اوس اور خزرج۔ تو ان کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ کروایا۔ تاریخ کا سب سے پہلا معاہدہ، جس کو کہا جاتا ہے، اس کو تحریری طور پر لکھا بھی گیا تھا، اور اس معاہدے کی کچھ سکے تھیں، کچھ دفعات، یعنی خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے وہی قائم رہے گا۔ مسلمانوں کو اور یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، اور وہ آپس میں ایک دوستانہ تعلق قائم رکھیں گے۔ فریقین میں سے کسی دوسرے کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو دونوں مل کر ان کا مقابلہ کریں گے، اور کوئی بھی شخص قریش مکہ کے کسی شخص کو مدینہ میں امان نہیں دے گا، اور اگر بیرونی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو دونوں مل کر ان کا مقابلہ کریں گے، اور آپس میں اگر کوئی بھی جھگڑا ہوتا ہے تو ان کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو یہاں سے ایک اسلامی ریاست
ریاست مدینہ اس کی بنیاد رکھی گئی۔ تو پہلی ہجری کے یہ واقعات تھے، اور دوسری ہجری جیسے ہی شروع ہوئی اس میں روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی اور جہاد فرض ہوا۔ جہاد فرض ہونے کے بعد پہلا غزوہ ہوا، بہت سارے غزوات ہوئے جس میں مشہور غزوات کا ذکر مختصراً ذکر کروں گا۔ ان میں غزوہ بدر کہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کے مقام پر ہوا، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفر جو مکہ کی تعداد تھی، یعنی مکہ کے کافروں کی تعداد تقریباً 1000، اور اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور 70 مشرکین مکہ مارے گئے اور 70 کو قید کر لیا گیا تھا، اور مسلمانوں میں تقریباً 14 شہید ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی۔ اسی طرح غزوہ احد کہ دوسری مشہور جنگ غزوہ احد ہے، یہ 3 ہجری 7 شوال کو احد کے دامن میں لڑی گئی تھی، اس لیے اس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک گروہ کو پہاڑ کے ایک ٹیلے پر کھڑا کیا تھا، اور انہیں یہ ہدایت دی تھی کہ جس طرح کے بھی حالات ہوں آپ نے اس پہاڑ سے، اس جگہ سے نہیں اترنا۔ جنگ شروع ہو گئی، مسلمان وقتی طور پر جنگ جیت گئے اور کفار میدان جنگ سے بھاگ چکے تھے، اور تمام مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹنا، اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور 50 لوگوں کا وہ گروہ جو ایک ٹیلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا وہ بھی اتر آئے، اور وہ بھی مال غنیمت کو سمیٹنا انہوں نے بھی شروع کیا، اکٹھا کرنا شروع کیا۔ تو ادھر سے خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس بات سے فائدہ اٹھایا اور دوسری طرف سے مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیا، اور جس کی وجہ سے وقتی طور پر مسلمانوں کو نقصان ہوا، اور آخر کار مسلمان بھی یہ جنگ جیت گئے، اور مسلمانوں کی تعداد 700 سے 1000 تھی، اور مشرکین مکہ کی تعداد تقریباً 3000 تھی، اور مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا، تقریباً 75 کے قریب شہادتیں ہوئیں، اور کفار مکہ کی تقریباً 27 ہلاکتیں ہوئیں اس میں، اور مسلمان یہ جنگ جیت گئے تھے، کیونکہ کفار نے میدان چھوڑ دیا تھا، وہ بھاگ چکے تھے، مسلمان اگرچہ نقصان ہوا تھا لیکن پھر بھی میدان ہی کے اندر۔ تو یہ غزوہ احد کا پس منظر ہے۔ اللہ جو کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے، تو کیا انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم۔